أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه وكان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے لیان کے مسئلے پر گفتگو چل رہی تھی کہ میاں بیوی کے معاملات میں اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھ لے تب بھی اسلام نے یہ اصول رکھا ہے کہ جب تک 4 گواہ پیش نہ کرے اس وقت تک وہ سزا اور الزام کا مستحق نہیں. شرائط اس لیے رکھے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی عزت کو اچھالنا نہیں چاہتا اور معاملہ بڑا سنگین ہے، تو اس لیے شرائط بھی سخت رکھے ہوئے. کل ایک بات عرض کی گئی تھی اس کے شان نزول کے بارے میں کہ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہلیہ کو اس حالت میں دیکھا، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ صحابہ کرام کا درجہ اتنا اونچا ہے اور اس کے باوجود ان کے ذریعے سے یہ حرکت ہو رہی ہے، تو صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی غلط فہمی آتی ہے تو ہمارے ایمان کا خطرہ ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر دیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. جمہور علماء کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ قیامت تک ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سے ادنا درجے کا صحابی قیامت تک کتنے سے کتنا بڑا ولی، قطب، ابدال، محدث، مفسر، مفکر، عارف، زاہد، کتنے سے کتنا بڑا ولی پیدا ہو جائے لیکن ادنا سے ادنا درجے کے صحابی کو نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے. اب رہی یہ بات کہ صحابہ کرام سے جو یہ غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں ہوئی نہیں بلکہ ان سے غلطیاں کرائی گئی. اگر ان سے غلطیاں نہ کرائی جاتی تو قیامت تک ہمارے سامنے مسائل جو آتے نا اس کا حل نہیں ملتا. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ سامنے سے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتے کہ ہمیں سزا دو. کئی صحابہ کرام کے واقعات ایسے ان کے پیچھے کوئی گواہ نہیں تھا، ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی، مجھے سزا دے دیجیے. جب تک کہ نہ کسی نے ان کو دیکھا تھا غلطی کرتے ہوئے، نہ ان کا کوئی گواہ تھا، نہ کسی نے آ کر ان کی شکایت کی تھی، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو پیش کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جو ان کے پاس ایمان کی دولت تھی اس ایمان کی دولت انہیں بار بار
یہ ٹکورتی تھی، کیونکہ جب تک انسان کو سکون نہیں ملتا، اگر خدا نہ خواستہ اس سے گناہ ہو گیا تو اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملتا جب تک کہ وہ سچی پکی توبہ کر کے اللہ کو منوا نہ لے۔ اب یہ کام اگر کسی نبی کے ذریعے سے کروایا جاتا تو ظاہر بات ہے کہ نبوت کے اوپر ایک داغ لگتا، اور جو اسلام کے دشمن ہیں اور نبیوں کے دشمن ہیں اس چیز کو اچھالتے۔ جیسا یہاں سے آگے ایک عجیب واقعہ شروع ہو رہا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عائشہ کو بدنام کرنے کے لیے اس دور کے منافقوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں۔ تو اگر یہ غلطی نبی سے ہوتی تو نبوت کے شان کے خلاف تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے یہ غلطیاں کروائی، اور صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا، جبکہ ان کا مرتبہ، ان کا درجہ، ان کا مقام آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میرے ابو بکر کا ایمان اور عمر سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے امت کا ایمان اگر ایک ترازو میں رکھا جائے نا تو ابو بکر کے ایمان کا ترازو کا پلڑا جھک جائے گا۔ ایسا ہی نہیں فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ میرے امت پر ایک دور آئے گا کہ میرے امت کا ایک فرد احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں دے گا، اس کا احد پہاڑ کے برابر کا سونا، اور میرے ابو بکر کے ایک مٹھی گیہوں اس کا احد پہاڑ کے برابر کا سونا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی مرتبہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل کو دیکھ کر اللہ کے رسول کو بڑا تعجب ہوا۔ فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ہو؟ فرمایا کیا ہو یا رسول؟ فرمایا تمہیں کون سی غریبی آ گئی کہ تم ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گئے ہو؟ تو جبرائیل کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبرائیل کو میں نے پہلی مرتبہ اس کے آنسو ٹپکاتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں؟ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا آج جنت میں جتنے فرشتے ہیں ان سب نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہو۔ فرمایا وجہ؟ فرمایا آپ کو پتہ نہیں؟ فرمایا نہیں، آج زمین پر ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سارے فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا۔ اللہ کے رسول کی گردن جھک گئی اور آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل لگے۔ آپ فوراً جبرائیل گئے اور فوراً آپ حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے۔ حقیقت میں ابو بکر ٹاٹ کا لباس پہن کر، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر تم مجھے کہتے میں چادر دے دیتا، میں کپڑے دے دیتا۔ ابو بکر اتنے خوددار کہ اللہ کے رسول سے بھی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آج پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ایک جوڑی کپڑا تھا وہ دھونے میں سکھانے میں ڈالا ہوا ہے، اور اس وقت تک میں ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عادہ پسند آ گئی تو اللہ نے سارے فرشتوں کو جنت کے اندر ٹاٹ کا لباس پہنے۔ یہ مقام صحابہ کرام کا ہے۔ تو ان صحابہ کے بارے میں نبی کی بات تو الگ رہ گئی۔ اگر نبی کے بارے میں ہمارے دل میں رائی کے دانے کے برابر کوئی بدگمانی آ جائے تو اسی وقت ایمان سے باہر نکل جاتا ہے۔ جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، اذان ہو گئی۔ ایک صحابی کھیتی میں کام کرتے تھے اور باہر سے سبزیاں وغیرہ لا کر شہر میں بیچتے تھے۔ وہ اذان سے کچھ دیر پہلے مسجد میں آئے تھے تو ان کی آنکھ لگ گئی، سوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اذان ہوئی تو حضرت علی سے فرمایا علی انہیں اٹھاؤ نماز کے لیے۔ حضرت علی اٹھانے تو گئے، لیکن دل میں ایک خطرہ تھا کہ جب اٹھا کر آئے نا تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں، تو کسی کو نماز کے لیے اٹھانا یا نماز کی دعوت دینا یہ بھی تو نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کا کام ہے، تو آپ نے اٹھانے کے بجائے آپ نے مجھے کیوں حکم فرمایا کہ آپ اٹھاؤ؟ تو فرمایا علی تمہیں پتہ ہے موت نیند کی بہن ہے۔ موت کیا ہے؟ نیند کی بہن ہے، اور انسان نیند کے اندر کچھ کہہ دے گا تو اسے پتہ نہیں ہوگا۔ میں اگر اٹھاؤں گا اور میرے اٹھانے پر وہ اگر اٹھنے سے انکار کر دے گا تو اسی وقت ایمان سے باہر نکل جائے گا۔
جبکہ تمہارے اٹھانے سے وہ اگر وہ انکار کرتا ہے تو ایمان سے باہر نہیں نکلتا ہے۔ تو نبی کے بارے میں تو رائی کے دانے کے برابر ہمارے دل میں کوئی بدگمانی پیدا ہو جائے، کوئی بھی نبی ہو، حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی اپنے درجے پر اور اپنے مقام پر ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی ایسی بدگمانی آ جانا، یہ خطرے والی بات ہے اور ایمان سے ہاتھ دھونے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اور قیامت کا میدان قائم ہوگا، اس دن سارے امت کو نجات کہاں سے ملے گی؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جلال میں، بڑے غصے میں، بڑے غضب میں ہوں گے۔ اللہ بار بار اعلان فرماتے ہوں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے آج مجرموں کو الگ کر دو، نیک لوگوں کو الگ کر دو، آج نماز پڑھنے والے اور بے نمازیوں کو الگ کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرا اعلان فرمائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آج بتاؤ یہ سارے دنیا کے بادشاہوں، آج کس کی حکومت ہے، کس کی سلطنت ہے؟ آج سب مل کر کہیں گے للہ الواحد القہار، آج صرف اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی سلطنت ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ پھر اللہ آواز لگائیں گے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ میرے سامنے آ کر سفارش کرے؟ تو یہ اعلان کے بعد تو انبیاء کے پاؤں بھی کانپتے ہوں گے، جبکہ نبی اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کے پاؤں بھی کانپتے ہوں گے۔ تو اس وقت میں امت اپنے اپنے انبیاء کے پاس، ہر نبی کی امت ان کے پاس جائے گی، دنیا میں جو جس کے ساتھ پھرتا ہوگا اس کے ساتھ جائے گا، کہیں کوئی دال گلنے والی نہیں ہے۔ اس دن میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر ڈالیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اب رات تو ہونے والی نہیں، سورج نکل گیا مغرب کی طرف سے، اب رات ہونا بند ہو گیا، اب اجالا ہی اجالا ہے۔ فرمایا 7 دن 7 رات کا ایک سجدہ ہوگا میرے نبی کا۔ جب میرے اللہ کو رحم آئے گا نا کہ میرے نبی نے 7 دن 7 رات کا ایک سجدہ کیا ہے اور سر نہیں اٹھا رہے ہیں، تو 7 دن 7 رات کے بعد اللہ کا کچھ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اللہ کا جلال تھوڑے جمال میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صل تعطا، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگنا ہے میں دوں گا۔ تو آپ فرمائیں گے یا اللہ میرے امت کا حساب شروع کر دیں، میری امت بڑی پریشان حال ہے اس میدان کے اندر۔ سورج نے اپنی 7 آنکھیں کھول دی ہے، آج اس کی ایک آنکھ کھلی ہے، تو ہمارا یہ حال ہے۔ اس دن 7 آنکھیں کھولے گا، اس دن کیا حشر ہوگا ہمارا؟ تو 7 آنکھیں کھولی ہے اور زمین کے اوپر کا تانبا اور لوہا بھی پگھل گیا ہے، تو میری امت بڑی پریشان ہے، پسینے کے اندر ڈوبی ہوئی ہے کہ اللہ میرے امت کا حساب شروع کر۔ تو اس وقت اللہ یہ فرمائیں گے کہ لاؤ میرے سامنے امت کو پیش کرو۔ اب کس کو پیش کریں گے؟ حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن کو نیچے جھکائیں گے اور حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑیں گے اور ابوبکر کو لے جائیں گے اور کہیں گے ابوبکر چلو۔ ابوبکر پوچھیں گے اللہ کہاں؟ یا رسول اللہ کہاں؟ فرمایا اللہ کے دربار میں چلو۔ حضرت ابوبکر یوں کانپتے ہوں گے، جبکہ اتنا اونچا مرتبہ ہے حضرت ابوبکر، یوں کانپتے ہوں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے مت پیش کیجیے، اللہ بڑے غضب میں، اللہ بڑے جلال، اللہ بڑے غصے میں، مجھے مت پیش کیجیے۔ اللہ مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، صرف ایک سوال کرے گا کہ ابوبکر ایمان لانے سے پہلے جو آپ کی عمر تھی، یعنی آدھی عمر کے بعد آپ نے ایمان قبول کیا ہے، تو میرے عمر کا آدھا حصہ ایمان سے خالی تھا، اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ ابوبکر اس وقت تک کیا کر رہا تھا، تو میں اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے پاؤں گا۔ پھر بھی اللہ کے رسول ابوبکر امت کا مسئلہ ہے اور مجھے پتا ہے آپ جاؤ گے تو میرے اللہ کا غصہ اور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر جس طرح اللہ کے رسول سجدے میں پڑے تھے، حضرت ابوبکر بھی جائیں گے اور دھڑام سے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ابوبکر سر اٹھاؤ اور آ جاؤ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابوبکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کر اپنے سیدھے جانب بٹھائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ پکڑیں گے، عمر چلو۔ حضرت عمر کانپتے ہوں گے، اتنا بڑا بہادر کپ کپاتا ہوگا اور ٹپ 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 آنسو ٹپکاتے ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول مجھے مت پیش کیجیے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اللہ کچھ نہیں پوچھے گا، صرف اتنا پوچھے گا کہ عمر یہ بتا
تلوار لے کر تو میرے نبی کے پاس کیوں جا رہا تھا؟ کچھ نہ پوچھے، خالی اتنا سوال کرے تو میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ تو فرمایا کہ عمر جانا پڑے گا، امت کا مسئلہ ہے، اور تم نہیں جاؤ گے تو امت کا حساب کتاب موقوف رہے گا۔ حضرت عمر بھی وہی کام کریں گے جو حضرت ابوبکر نے کیا، سجدے میں سر ڈالیں گے۔ اول من یسلم علیہ رب عمر، حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ سب سے پہلے جس کو سلام کریں گے وہ میرا عمر ہوگا۔ اللہ، کیا مرتبہ ہوگا یہ صحابہ کرام! قیامت میں سب سے پہلے میرا اللہ جس کو سلام کرے گا نا وہ میرا عمر ہوگا۔ پھر عمر کو فرمایا عمر سر اٹھاؤ اور آ جاؤ میرے بازو میں بیٹھ جاؤ۔ اس طرح چاروں حضرت عثمان، حضرت علی، دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک صحابہ کرام کو آپ پیش کر رہے ہیں۔ تو جب تک صحابہ کرام اللہ کے پاس نہیں جائیں گے تو ہمارا کوئی نمبر لگنے والا نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بدگمانی آ جائے، میں نے اس لیے عنوان چھیڑا آپ کے سامنے کہ صحابہ کرام سے بہت ساری غلطیاں ہوئی، غلطیاں نہیں ہوئی بلکہ غلطیاں ان سے کروائی گئی، اور انہی جو محبت آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی نا، اس محبت کا ایک قطرہ اگر امت کو مل جائے تو امت کامیاب ہو جائے گی۔ ہمارے پاس محبت نہیں ہے، وہ جو محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے دلوں میں تھی نا، وہ مر مٹتے تھے، ایک آواز کے اوپر اللہ کے رسول مر مٹتے تھے۔ جیسے آپ نے حجۃ الوداع کے بارے میں سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، صحابہ کرام اپنے اونٹوں پر، اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر خطبہ سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے آپ پورے دنیا کے اندر پیغام پہنچاؤ۔ فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، جو یہاں حاضر نہیں ہے وہاں تک میرا پیغام پہنچا دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے جو جانوروں کا رخ تھا نا، جس طرف نکل پڑے نکل پڑے، یہ نہیں دیکھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، نکل پڑے۔ یہ محبت ان کے دلوں میں، جس دن آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کرام دیواروں سے ٹکر لیا کرتے تھے، درختوں سے ٹکر لیا کرتے تھے، کہتے کہ اللہ کے رسول کے بغیر ہماری زندگی کیا ہے، ہم اللہ کے رسول کو دیکھے بغیر جئیں گے کیسے؟ کئی صحابہ کرام نے اللہ سے دعا کی اللہ بھی آنکھیں لے لے، نبی کے بغیر یہ آنکھیں ہمارے پاس رہنا ناممکن، ہم جی نہیں سکتے نبی کے بغیر۔ حضرت بلال نے چھوڑ دیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت بلال بار بار بے ہوش ہو جاتے، بے ہوش ہو جاتے، اور حضرت ابوبکر سے اجازت لی کہ امیر المومنین مجھے اجازت دی، میں نہیں رہ سکتا یہاں پر کیونکہ مجھے نبی کی یاد آتی ہے، میں اذان دیتا ہوں، جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا اس وقت میرے آقا میرے سامنے ہوتے تھے، آج میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا اس چیز کو، مجھے اجازت دیجیے میں چلا جاؤں گا، میں اپنے ملک حبش چلا جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ اس کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، اجازت دے دی۔ 6 مہینے گزرے تھے، حضرت بلال خواب دیکھ رہے ہیں کہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا ما جفانی یا بلال، ما جفانی یا بلال، بلال کیا ہوگا مجھے بھول گئے تو؟ حضرت بلال فرماتے راتوں رات خواب دیکھے، اٹھے، اپنا گھوڑا اپنی سواری لی اور سواری لے کر فوراً نکل، اب اللہ کے رسول کی محبت بھی کی دونوں طرف سے، خواب دیکھا اور راتوں رات نکل گئے۔ کوئی انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، موبائل کا دور تو نہیں تھا نا، ادھر مدینہ میں خبر پہنچ گئی، ادھر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے خواب میں آ کر بتایا کہ میرا بلال آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ اللہ، یہ محبت تھی صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایمان اور اسلام کی اور سنتوں کی، اپنی زندگی کھپاتے تھے۔ حضرت بلال جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں نا، ایک عجیب سا منظر ہو گیا تھا، تاریخ نے اس منظر کی جو منظر کشی کی ہے نا، اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت حسن حسین آگے بڑھ گئے، سب کو اللہ کے رسول کا زمانہ یاد آ گیا، زخم تازہ تھے نا، 6 مہینے ہوتا آپ کو دنیا سے پردہ فرما کر۔ حضرت بلال آئے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے، سب نے درخواست کی کہ بلال اذان دے دو، فرمایا نہیں ہو سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، لیکن حضرت حسن اور حضرت حسین ان کی بات ضرور مانیں گے۔ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آقا کی گود میں یہ کھیلا کرتے، حضرت حسن حسین کو آگے بڑھا دیا، چھوٹے بچے تھے، انہوں نے جا کر کہا کہ نانا جان کے زمانے میں جو آپ اذان دیتے تھے وہ اذان دیتے تھے، ان کی بات ٹال نہ سکے،
اور بہت مشکل سے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کھڑے ہو گئے اذان دینے کے لیے. جیسے اللہ اکبر کہا ہے نا حضرت بلال نے، تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی مائیں، بہنیں اور بیوائیں اور بوڑھے اور نوجوان، حتیٰ کہ جانور رسیاں توڑ کر مسجد نبوی کے پاس آ کر کھڑے ہوئے کہ بلال آئے ہیں تو آقا بھی ضرور تشریف لائے ہوں گے. لوگوں کے ذہن میں ایک ایسی بات. تو یہ محبت صحابہ کرام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں یہ بسی ہوئی تھی. تو ان کے بارے میں ہمارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بدگمانی آ جانا، یہ بہت، جیسے صحابہ کرام میں آپس میں جنگیں ہوئی، جنگ صفین کا معاملہ ہے اور بھی دوسرے جنگیں ہیں، اس کے معاملے میں بھی ہمارے دل میں کوئی بدگمانی نہیں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے وہ لیا ہے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں. تو بہرحال ابھی جیسا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، بھئی کوئی انسان اگر زندگی بھر سنت نہیں پڑھتا ہے، سنت نماز ہے یا کوئی بھی سنت، جیسا ایک دودھی ہے، کدو ہے، دودھی ایک سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند فرماتے تھے وہ بھی سنت ہے، تو آپ دودھی بہت پسند فرماتے تھے. اب ساری زندگی کوئی بندہ دودھی نہیں کھائے گا تو کوئی گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن جس دن وہ انکار کرے گا سنت ہونے کا، اس دن وہ ایمان سے نکل جائے گا. سمجھ رہے نا؟ ساری زندگی اس نے سنت نہیں پڑھی لیکن وہ ایمان سے نہیں نکلے گا. جس دن انکار کرے گا سنت کا، اس دن ایمان سے باہر نکل جائے گا. تو بہرحال صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت رحم فرمایا. اور وہ ایسے جنگلوں سے نکل کر آئے تھے، ایسی وحشیانہ زندگی سے نکل کر آئے تھے نا، کہ وہ جو اپنے بچوں کو زندہ دفن کرنے والے، شراب کے نشے میں 24 گھنٹے مست رہنے والے، جن کی نظر میں بیوی، بیٹی اور بہن کا کوئی مقام نہیں تھا، ویسے جنگل سے اٹھ کر آئی ہوئی قوم، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ہدایت کا مینارہ بنا کر رکھ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں بسا دی تھی. تو بہرحال ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں. وہ واسطہ ہمیں جو ملا ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ملا ہوا ہے. تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم دل میں کوئی بھی ایسی، کبھی بھی کوئی بھی بات اسلام کی آ جائے نا، یا صحابہ کرام، تو اس وقت میں ہمارے دل میں کسی بھی طرح کی کوئی بدگمانی نہیں آنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.